کہاں کا؟ میری لاہور. جی 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 جی. سر میرا کوشچن ہے, پہلے تو آپ کو بڑی مبارک ہو, بڑا اچھا آپ لوگوں کا سارا سی, بڑا اچھا ماشاءاللہ مہمان آپ نے اچھے رکھے ہیں سر, تھینک یو. تو ایک میرا مسئلہ ہے, کیونکہ میرے والد صاحب اور بھائی ہے نہیں ہے, تو میں کسی سے یہ بات شیئر نہیں کر سکتا. جی جی میری شادی کو نا, ہیلو جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کریں. جی, میری شادی کو نا کچھ 10-12 دن ہوئے ہیں, جو ہم ہیپی لائف ماشاءاللہ فل ٹائم انجوائے ٹائپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آج میرا روزہ تھا دوسرا, تو میں ویسے پیار میں وہ آپ کہہ لیں کہ لو پوپو کا کوئی کاسٹ میں کرنا تھا, تو مجھ سے سچ ہو گیا. جی وہ میری وائف بھی مجھے دیکھ کے چوڑیاں پڑھنے والے اشارے کر رہی ہے کہ تم نے میرے ساتھ لولو پوپو کیا. تو میں پریشان ہوں کہ میرا روزہ ہوگا نا. ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال شامل گفتگو کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی لاہوری ایکسنٹ تھا, کھل کے بات سمجھ نہیں آ پا رہی تھی, لیکن وہ شاید بتا رہے ہیں کہ شادی کو کم دن ہوئے ہیں اور شاید کوئی ازدواجی تعلق بنا چکے ہیں روزے کی حالت میں. دیکھیں بھائی, جو روزے کا اصل معنی ہے نا سوم کا لفظ کا معنی ہی رک جانا ہے. جی جی. تو وہ ہماری کھانے پینے کی ڈیزائر ہو یا سیکسول ڈیزائر ہو, اس سے ہمیں رکنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے. ایک صحابی ہیں اور وہ ان سے ہی اسی طرح کا معاملہ ہوا, تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اب اس میں ایک خاص بات ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جیسے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, ہمارا یہ بھی بہترین بات ہے کہ یہود و نصارہ کا جو 24 گھنٹے کا روزہ تھا, تو اس کے اندر ان کے لیے 24 گھنٹے کی پابندی تھی. ٹھیک ہے, ہمارے لیے پابندی نہیں ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں, رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے, تو ہم یہ سارے معاملات جو ہیں وہ رات کے لیے کھا پی سکتے ہیں یا اپنی سیکسول ڈیزائر پوری کر سکتے ہیں. تو اس میں ذرا سوچنا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپورچونٹی دی ہے اور رات کی ہمیں چھوٹ دی ہے, تو لہٰذا اگر کوئی روزہ توڑ لیتا ہے تو اس کے اندر اس کے اوپر کفارہ بھی آئے گا اور کی قضاء لازم بھی آئے گی. اچھا, ان کا اب اس حالت میں روزہ ان کو کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے جی, کفارہ یہ ہے کہ یہ 60 روزے رکھیں گے مسلسل, یک کے بعد دیگرے. اگر ان سے ایک روزہ بھی چھوٹ گیا درمیان میں سے, تو دوبارہ سے ان کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. دوسرا آپشن نہیں ہے, دوسرا آپشن جو ہے وہ ہوتا ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. وہ اس صورت میں ہے کہ اگر انسان نوجوان نہ ہو, بوڑھا ہو, مریض ہو, تو وہ روزے نہ رکھ سکتا ہو, تب وہ جو ہے وہ اس آپشن کی طرف جائے گا کہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. اس جو صورتحال جو انہوں نے بتائی ہے اس کے اندر یہ 60 روزے رکھیں گے, اور وہ لگاتار رکھنے پڑیں گے. جی, لگاتار رکھنے پڑیں گے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح آ کے صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھ سے معاملہ ہو گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم 60 روزے رکھو. کہا یا رسول اللہ پہلے بڑا ضعف ہے, کمزوری ہے, تو میں نہیں رکھ سکتا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ. ان کے پاس اس کی بھی رقم نہیں تھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک کھجوروں کا آپ کے پاس ایک جو ہے وہ بنڈل پیش کیا جاتا ہے, ایک ٹوکرا آتا ہے تحفے کے طور پہ, حضور ان کو دے دیتے ہیں, کہتے جا کہ یہ مدینے کے مساکین میں بانٹ دو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا اپنے اہل و عیال کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. لیکن یہ خاص یہ صرف حضور نے, یہ مطلب نہ لیں کہ میں کچھ کھجوریں اگر صدقہ نہیں جی سر, بالکل نہیں کر سکتے. وہ اس صورتحال میں اسلام کے اختصاصی جی وہ اتھارٹی تھی, لیجسلیٹو اتھارٹی تھی نبی اسلام کی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس صحابی کے لیے چھوٹ دی ہے. جس طرح اس طرح کی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ایک صحابی تھے, انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کرنی. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے, اور اگر آپ قربانی کے لیے جانور خرید لیتے ہیں کہ میں نے قربانی کرنی ہے, اور اس وقت اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے, یا وہ اس کا ذبح ٹھیک نہیں ہوتا, یا ویسے بھی یا وہ مر جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو قرض لینا بھی پڑے, آپ وہ قربانی کریں گے دوبارہ, کیونکہ حضور نے, اللہ نے تو آپ کو واجب نہیں کیا, آپ نے اپنے اوپر خود اس کو کمپلسری کیا, لہٰذا آپ کو کرنی پڑے گی. تو یہی معاملہ ہوا کہ وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضور نے بھی قربانی نہیں کی, تو صحابی نے قربانی کر دی. وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قربانی کر دی ہے, تو کیا آیا اب میری قربانی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی, تم نے میرے سے پہلے کر لی ہے, تو اب کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, ہاں میرے پاس ایک 6 ماہ کا مینڈا ہے, 6 ماہ کا جانور ہے, تو اس کو میں ذبح کر سکتا ہوں. اب حضور نے خاص طور پہ فرمایا کہ بس میں تمہارے لیے اجازت دے رہا ہوں کہ تم یہ ذبح کر لو. عمومی حکم یہی ہے کہ جو قربانی کی شرائط ہیں وہ سال کا, تو لہٰذا اس میں بھی یہ چیز ہے. توقف عن دفع مبالغ كبيرة لوسيطك, ادفع أقل, احتفظ بالمزيد, تداول بمعدل. اسپرائٹ لیمن منٹ سے ٹھنڈ رکھ اب مل رہی ہے تو خرید بھی لو.